اور آگے حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں۔ یعنی اگر اسلام کے اندر اگر کسی کی نظر کسی غیر محرم پر پڑتی ہے، اچانک پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن اگر اچانک پڑ جائے تو ظاہری بات ہے اچانک تو پڑ ہی جاتی ہے، لیکن اگر دوبارہ دیکھے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر وہ گناہ ہوگا اس کو۔ کیونکہ اگر آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ وہ نامحرم ہے تو آپ کو پھر گناہ ہوگا اگر دوسری دفعہ دیکھیں گے۔ اور ایک اور بات، اگر آپ جا رہے ہوں اور نامحرم عورت آ رہی ہو تو آپ کو دور سے پتہ لگ چکا ہے کہ وہ نامحرم آ رہی ہے، تو آپ کی یہ ایک نظر ہو گئی ہے، اور اب اس کو آپ پر دیکھنا ضروری نہیں ہے اب، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر پہلی نظر معاف ہے، اگر پہلی نظر اچانک پڑ جائے تو وہ معاف ہوتی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر دوسری دفعہ دیکھے گا تو وہ گناہ ہوگا۔ آگے حدیث ہے مشکات المصابیح کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ عورت شیطان ہوتی ہے، نہیں، بے شک عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں مڑتی ہے۔ جب کوئی عورت تم میں سے کسی کو بری لگے، وہ اس کے دل میں گھر کر جائے، تو وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے جمع کرے۔ اگر آپ جا رہے ہوں تو آپ کو کوئی نامحرم مل جائے، آپ کی نظر پڑ جائے اور آپ کو شیطان اس کی طرف مائل کرے اور شیطان آپ کو زنا کرنے کی وسوسہ ڈالے، تو آپ آگے آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گھر میں آ کر اپنی بیوی سے جمع کر لو۔ اچھا، جمع کر لو گے، کیونکہ یہ چیز یعنی جمع کرنا اس جو آپ کے دل میں گناہ کا زنا کا وسوسہ ڈالا تھا، اس کو شیطان نے آپ کو، وہ اگر آپ آ کر اپنی بیوی سے جمع کریں گے تو وہ جو ہے گناہ دور کر دے گا، کیونکہ جو چیز وہ نامحرم کے پاس تھی وہ آپ کی بیوی کے پاس بھی ہے۔ تو اگر آپ اپنی بیوی سے جمع کر لیں گے تو وہ اس خیال کو دور کر دے گا، اس گناہ کو دور کر دے گا جو شیطان نے آپ کے دل میں ڈالا تھا اس وقت جب آپ نامحرم کو دیکھ رہے تھے، یعنی زنا کرنے کا آپ کو اس نے وسوسہ ڈالا تھا۔ تو اگر اپنی بیوی سے آپ جمع کر لیتے ہیں تو وہ وسوسہ وہ دور ہو جائے گا۔ آگے مشکات المصابیح کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ مضر کوئی فتنہ خیال نہیں کرتا۔ یعنی عورت ایک فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، تو عورت آزمائش ہے، تو صبر کرنا پڑے گا، اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے میاں بیوی سے آپس میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس پر صبر کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تم دنیا اور عورت کے فتنے سے بچو، تم دنیا اور عورت کے فتنے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کا تھا۔ آگے حدیث ہے حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سوراخ میں سے جھانکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی یا لوہے کی کنگھی نما کوئی چیز تھی جس سے آپ اپنا سر کھجلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو میں اسے تمہاری دونوں آنکھوں میں چبو دیتا۔ یعنی کہ وہ صحابی چوری سے دیکھ رہے تھے آپ علیہ السلام کو، تو بعد میں پتہ چلا کہ دیکھ رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو میں تمہیں اسے تمہاری دونوں آنکھوں میں چبو دیتا۔ دیکھنے ہی کی وجہ سے اجازت لینا مقرر کیا گیا ہے۔
یعنی دیکھنے کی وجہ سے ہی تو اجازت لینا مقرر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو پہلے اجازت طلب کریں، اجازت مل جائے تو اندر آ جائیں، نہ ملے تو باہر رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کے گھر میں اچانک جائیں تو وہ پتہ نہیں کس حال میں ہو۔ اور ایک اور بات یہاں پر، اگر جب آپ اگر آپ گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کے اندر سب بھائی بہن اور ہوتے ہیں، تو جب بھی کسی کے کمرے میں جائیں تو پہلے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اجازت لینی چاہیے۔ تو پھر اگر وہ کہیں اندر آ جائے تو آ جانا چاہیے، لیکن اگر نہیں تو باہر ہی۔ کیونکہ اگر ہم اچانک ہی دروازہ کھول دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کس حال میں ہو، تو اس کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ تو اس لیے اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں تو اجازت طلب کریں۔ ڈائریکٹ کسی کے گھر میں جھانکنا، چوری سے چپ کے دیکھنا، جھانکنا بالکل غلط ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں یعنی چپکے سے دیکھ رہا ہو، تو اگر وہ اس کو پتہ لگ جائے گھر والوں کو کہ یہ ہمارے گھر کو دیکھ رہا ہے چپکے سے، باہر سے چپکے سے دیکھ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم پتھر یا پھر اور بھی ایک اور چیز تھی، اس سے اگر تم اس کا یعنی کہ اس کو مار دیتے پتھر وغیرہ سے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ پتھر مار کر اس کی آنکھ نکال دیتے پتھر مار کر، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں چپکے سے آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ یہ چپکے سے دیکھ رہا ہے، تو آپ اس کو جو ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ پتھر یا اور بھی ایک چیز تھی اس سے اگر آپ اس کی آنکھ کو نکال بھی دیں گے، آنکھ کو پھوڑ بھی دیں گے، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چوری چپ کے کسی کا گھر دیکھنا، کسی کے گھر میں ڈائریکٹ جانا، یہ بالکل ہی غلط ہے، اس سے پاس رہیں۔